بسم اللہ الرحمن الرحیم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون تعرف في وجوههم نضرة النعيم، آپ ان کے چہروں سے نعمتوں کی شادابی کو محسوس کریں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، یسقون انہیں پلائی جائے گی، رحیق ایک جنت کی شراب کا نام ہے، مختوم پیکڈ سیلڈ، مختوم ختم جس پہ لگی ہو یعنی مور لگی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوتا ہے جن کمپنیوں نے دوائیاں وغیرہ بھی پیک کرتے ہیں یا مثلا اور کوئی چیز پیک کی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک سیل لگائی ہوتی ہے اور اس سیل پر کوئی ان کا سٹیمپ کمپنی کا ہوتا ہے اور بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے اگر یہ سیل اگر یہ بروکن ہو اگر یہ تو پھر یہ اسے قبول نہ کریں، پھر اس کی وہ کوالٹی مثلا نہیں رہے گی۔ تو ختام، اس ختام کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس نے اس کو یوز کرنا ہے اس تک پہنچنے سے پہلے اس میں کوئی دستکاری کوئی خرابی نہ ہوئی، یعنی جیسی بنی ہے، جو اس کی کوالٹی ہے، جو اس کا مثلا ذائقہ ہے، جو اس کی خوشبو ہے، وہ بالکل اسی طرح اس کے پاس پہنچے کہ جس کے لیے ہے، جس نے استعمال کرنی ہے، اور بیچ والا کوئی بندہ بے ایمانی نہ کرے، خرابی ملاوٹ نہ کر دے اس کو۔ تو اب خداوند عالم الفاظ وہ استعمال جو بہت ہی ترغیب والے تھے مثلا ان کے لیے کہ جو جن کے زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ عرب معاشرے میں شراب نوشی بہت ہی زیادہ عام تھی، تو خدا نے وہ والی چھڑوانے کے لیے جنت والی کا ذکر کیا بڑا بنا سنوار کا۔ آپ الفاظ پہ غور کیجیے، یسقون انہیں پلائی جائے گی من رحیق، رحیق نامی جنت کا ایک مشروب شراب پلائی جائے گی، مختوم جو سیلڈ ہوگی، سربستہ ہوگی، یعنی وہ خود سے کھولیں گے۔ اور پھر فرمایا ختامہ مسک، اور وہ جو اس کے اوپر سیل لگی ہوگی وہ بھی خوشبودار ہوگی، اس میں سے بھی خوشبو آتی ہوگی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور سبقت لے جانے والوں کو چاہیے کہ اس کام میں سبقت لے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پھر میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو دنیاوی چیزوں کے پیچھے ہو، یا مثلا دنیاوی اگر ہم شراب کا تذکرہ کریں اس کے تم دل دادا ہوئے بیٹھے ہو، یا دنیا کی چیزوں، تو یہ جو تمہیں ہم بتا رہے ہیں اگر ہم پہ اعتماد کرتے ہو تو اس کے پیچھے نہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جاؤ۔ یہ جو چیز ہم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، سبقت جن کو مقابلے کرنے کا شوق ہے ان کاموں میں، ان کو چاہیے کہ اس تک پہنچنے میں مقابلہ کریں۔ اگر مقابلہ ہی کرنا ہے، اگر سبقت ہی لے جانی ہے ایک دوسرے پر، تو پھر یہ زیادہ ایسی چیز ہے اگر تمہیں پتا ہو کہ جس کی طرف تمہیں سبقت کرنی چاہیے، جس کو جلدی جا کر تمہیں مثلا جس کو حاصل کرنے کی تمہیں جلدی ہو، تو پھر وہ یہ چیز ہے، نہ کہ دنیا کی بےہودگی اور عقل کو زائل کر دینے والی شراب کہ جو مثلا گناہ ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور سبقت کرنے والوں کو اس میں سبقت لے جانی چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور اس رحیق مختوم میں کچھ ملائی گئی ہوگی تسنیم۔ تسنیم کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ خود وضاحت فرماتا ہے۔ ویسے تسنیم کا جو لفظی معنی ہے، جو جس لفظ سے یہ لیا گیا ہے، بلندی کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی بلندی کے معنی میں آتا ہے۔ تسنیم کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے
عینن، عینن ایک چشمہ ہے، جنت کا ایک چشمہ ہے، یشرب بہا المقربون، کہ اس چشمے سے اللہ کے مقرب بندے پیئیں گے۔ تو یہ جو رحیق مختوم ہے اس کے اندر اس تسنیم کی بھی کچھ ملاوٹ کر دی گئی ہوگی۔ اب اس کی تفسیر میں لکھا گیا کہ جو اہل شراب ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ بعض اوقات شراب کے اندر کچھ چیزوں کو ملایا جاتا ہے، اس کی کیفیت اور اس کا نشہ تیز یا آہستہ، بہرحال اور زیادہ اس کو مثلا پینے والے کے لیے زیادہ قابل قدر بنانے کے لیے، زیادہ بہتر بنانے کے لیے اس میں کچھ چیزوں کی آمیزش کی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی آمیزش ہوگی کس کی؟ تسنیم۔ تسنیم کیا ہے؟ ایک ایسا چشمہ جنت میں کہ جو فقط اللہ کے مقرب بندے اس میں سے پی سکتے۔ یہ لوگ جو جنت میں گئے ہوں گے اور ان نعمتوں میں ہوں گے، اور وہ نعمتوں کی شادابی ان کے چہروں سے پہچانی جاتی ہوگی، ان کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی خطاب کو پلٹاتا ہے، یعنی ان کو کہہ رہا ہے کہ مجرم دنیا میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ جو دنیا میں مجرم تھے، آج جو یہ جنت میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ وہ لوگ دنیا میں کیا سلوک کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔